بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ مجنون کون تھا اور اس کا اصل نام کیا ہے، اور مجنون کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے۔ تو سامعین محترم، انسان میں شہوانی محبت جنون کی حد تک پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح عرب میں قیس نامی ایک آدمی تھا، اس کو کسی خاتون سے تعلق ہو گیا، اگرچہ وہ خاتون رات کی طرح کالی تھی، اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام لیلا رکھ دیا تھا، یعنی اس کے کالے پن کی وجہ سے اس کا نام رات کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے لیلا رکھ دیا تھا۔ لیکن قیس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ حضرت سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی آپس میں صلح ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اگلے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ راستے میں اس کو قیس مل گیا۔ قیس کے ساتھ ملاقات ہوئی، سلام جواب ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ 2 دفعہ اس طرح کہنے کے بعد اور میں نے حکومت انہیں کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی تھی۔ حضرت نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ دیوانہ تھا، بیچارہ اپنے بس میں نہیں تھا۔ تو مجنون کا اصل نام وہ قیس ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت مجنون، تو اس کے بعد مجنون مشہور ہو گیا، اور مجنون کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اصل نام کو ابھی جانتے بھی نہیں ہیں۔ مجنون کے عجیب عجیب کہانیاں ہیں، تو اس بارے میں تھوڑی سی اور مزید آپ لوگوں کے لیے مجنون کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی ہے، لہٰذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہم زدنی حب لیلا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب لا اتوب۔ اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، ورحم اللہ عبدا قال آمین۔ یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے، یعنی اپنے باپ کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ تو میری اس دعا پر آمین کہے۔ محبت میں دیوانہ تھا۔ ایک مرتبہ مجنون کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنون تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنون نے کہا یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مغلوب الحال اور فاتر العقل انسان کو مجنون پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی فاحش شاعر نے یہی بات شعر میں کہی ہے پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفت اے چیب ود، پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفت اے چیب ود، گفت گاہے ایں سگے در کوہ لیلا رفت بود۔ مجنون لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا اطوف علی جدار دیار لیلا
وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبی ولكن حب من سكن الديار۔ ترجمہ یہ ہے، میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل میں نہیں چھا گئی، بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے، یعنی ان گھروں میں رہنے والی کی محبت میرے دلوں میں چھا گئی ہے، اس وجہ سے میں اس بستی اور ان کی دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں۔ ایک کہانی یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم شیر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنون اور اس کی محبت کے افسانے زبان زد عوام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی۔ ترجمہ یہ ہے، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں لگنے لگی، نہیں ہے، کہنے لگی خاموش رہ چونکہ تو مجنون نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھیدی تھی، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں اس بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی۔ جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس نے کہا، از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، تو دوسرے عورتوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا، گفت خاموش تو جو مجنوں نیستی، کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھیں گے، اس زمین و آسمان کو دیکھیں گے، اللہ کے مخلوق کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی صفات نظر آئیں گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، دید مجنوں رائے کے صحرائے نورد، دیگ مجنوں رائے کے صحرائے نورد، در بیاباں غمش نشست فرد، ریگ کاغذ بود انگشتانی قلم، میں نویسی نام بہر کیست ہیں، گفت مشق اسم لیلا میں کنم، خاطر خود را تسلی میں کنم۔ اگر ایک صحرائے نورد نے ایک بار مجنوں کو دیکھا، غم کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم، اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے مجنون شیدا، تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا، میرے دوستو، میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے، بولنے سے، اس کا تذکرہ کرنے سے سکون ملتا ہے، تو جب محبوب حقیقی کے ذکر و نام لینے پر کس قدر سکون ہوگا۔ اپنے محبوب حقیقی، اپنے رب العالمین، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رازق مالک کے ذکر سے، اس کے تذکرے سے ہمارے دلوں کو کتنا سکون ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج سارے لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی تجارت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی صدارت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی وزارت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی دنیا کے لالچ میں، کوئی لوگوں کے لالچ میں، کوئی نسب بڑھانے میں، کوئی طاقت جمع کرنے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب تم دلی سکون چاہتے ہو، جب تمہارے لیے سکون کی کمی ہے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون لیلا کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنون کو پکڑ لیا، کہنے لگا، تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا، خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی
کہ مجھے ہی پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ تو آج بھی یہی حالات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں مگر سامنے سے گزرنے والے کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے جسم پر کوئی مچھر وغیرہ مکھی وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ ایسے تھے کہ ان کے نماز کے اندر ان کے تیر نکالے جاتے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اسی طرح دیکھو ایک مجنون دنیا کی محبت میں، دنیا کے معشوق کی محبت میں گھرا ہوا ہے اور اس کو سامنے سے گزرنے پر اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی فکر نہیں، اس کو اتنا اطمینان نہیں، اس کو اتنے خشوع و خضوع نہیں کہ اس کو سامنے سے گزرنے والے کا پتہ جل جاتا ہے۔ اس کے جسم پر کوئی مکھی مچھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اپنے جسم کو خارج کرتا رہتا ہے، کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیرتا رہتا ہے۔ کیسے محبت کے دعوے ہیں ہمارے، محبت اللہ کے ساتھ کرنے کے دعوے ہیں مگر محبت ایسی ہے کہ جیسے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش، بیٹھا ہوں مست ہو گئے تمہارے جمال میں۔ یہ چند واقعات مجنون کے تھے، باقی تو واقعات بہت زیادہ ہوں گے لیکن یہ چند واقعات مجنون کے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والا بنائے۔ والسلام۔